بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ود افشی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت دہم کا سبق نمبر 1۔ اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیا تھا، یا جس کا دوسرا لیکچر ہے کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات نہیں، خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض احمد فیض کی بات کی گئی ہے، فیض کو اشارہ کیا، یعنی فیض احمد فیض کو اشارہ کیا، اور وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آنا۔ جی ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود بالکل چپ چاپ، ساکت، بغیر حس و حرکت کے، بغیر حرکت کیے بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت دسر و تدریس ہی کی، اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے، اب نئی سے نئی کتابیں پڑھتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، کیا جواز تھا؟ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل کہتے ہیں شوق، مشغلہ اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کر دینا۔ اب اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابیں لینے میں خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر اور ٹھاٹ باٹ کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ اب دوبارہ یہاں پر اگر مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو دوبارہ یہاں پر ان کے حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایک خاکہ نگاری کے کچھ اصول یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے یہاں پہ یہ انداز پڑھتے ہیں، ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، ان کے پاس سواری نہیں تھی، معدے کے مریض تھے، پیدل چلتے تھے، تو ایک خاکہ ہمارے ذہن میں تیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خاکہ نگاری کی یہ خاصیت ہے کہ اچھا خاکہ نگار وہی ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ بنتا چلا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ یہ آئی تھنک کہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ ان کی آگے جو اب پیراگراف سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں ان کی حالات زندگی بتائے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پنشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ پھر احتیاج کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو تو کس بات کا، اور قلب مطمئنہ دل کا مطمئن ہونا۔ انسان تبھی خوشگوار زندگی گزارتا ہے جب آپ کا دل مطمئن ہو۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ اسی وقت فی الفور دیا کرتے تھے۔ میں یعنی مصنف میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ متبسم یعنی تبسم فرمانا۔ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی۔
میں نے قدری کر لی۔ مرزا صاحب یعنی میں نے بہت زیادہ منت کی، مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 9 ہے ہمارے پاس۔ مرزا صاحب سے قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کے کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 59 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ علیل کہتے ہیں بیمار کو۔ مرزا صاحب کو دیکھنے سے لگتا نہیں تھا کہ بیمار ہیں۔ اکھڑا ڈیل، اجالا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کوترما مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہیں لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان کے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں وہ 72 سال کے تھے۔ تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ سنا ہے وہ دلی کے 2-4 نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا۔ ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی میں دیکھا۔ انہیں انگریزی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا تھا، مگر روب گانٹھنے کے لیے انہیں کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے سنا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل بھی نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد بھی ان کی ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا۔ رشا کہتے ہیں کپ کپاہٹ کو۔ عمر کے ساتھ ساتھ جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں پاؤں میں کپ کپاہٹ آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، کانپنے لگے تھے، کپ کپاہٹ تھی، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق، خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اپنا گھر بھلا۔ لاسٹ پیراگراف ہے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے اچھی خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف، ایسے وفادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اچھا، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا گنجینہ گوہر۔ یہاں گنجینہ گوہر ماخذ ہے، یہ وہ کتاب ہے جہاں سے ہمارے لیے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اور صنف سخن کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو صنف سخن کے اعتبار سے یہ خاکہ ہے، ماخذ اس کا کیا ہے؟ گنجینہ گوہر اس کا ماخذ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔